آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز اور میں ہوں سنیا ملک اور میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیسرے روز بھی شروع نہ ہو سکا۔ صوبے میں ایک بار پھر آئینی بحران۔ گورنر بلیغ الرحمان نے اسمبلی کا اجلاس ایوان اقبال میں طلب کر لیا۔ دوسری جانب اسپیکر اسمبلی پرویز الہی نے بھی آج اجلاس بلا لیا ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد کہتے ہیں اپوزیشن آئی جی اور چیف سیکریٹری کو بلا کر تذلیل کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے نون لیگ کا اجلاس غیر آئینی ہے، کوئی پارٹی رکن شرکت نہ کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود۔ سیکریٹری قانون احمد رضا نے سیکریٹری اسمبلی کی حیثیت سے اختیارات سنبھال لیے۔ سیکریٹریٹ کو ایوان اقبال پہنچنے کی ہدایت۔ اسپیکر پرویز الہی نے مخالفت کر دی، کہتے ہیں پنجاب اسمبلی خود مختار ہے، کسی محکمے کے سیکریٹری کے ماتحت نہیں کر سکتے۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی منمانیاں ختم۔ گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر دیا، محمد خان محکمہ قانون کے ماتحت ہوں گے۔ عطا تارڑ کی پرویز الہی کو ایوان اقبال میں اجلاس کی صدارت کی دعوت۔ مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے اقدام شوگر کمیشن کی رپورٹ پر کیا۔ 2 قریبی ساتھی نواز بھٹی اور مظہر عباس گرفتار، کئی شواہد ملنے کا دعویٰ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ مونس الہی کا ایف آئی اے دفتر پیش ہونے کا فیصلہ۔ کہتے ہیں کہ شریفوں کی اصلیت جانتے تھے، اس لیے لالچ میں نہیں آئے۔ نون لیگ کچھ بھی کر لے، عمران کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ پہلے بھی انتقامی کارروائی کا سامنا کر چکے ہیں، ہمارے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رشوکئی میں اقتصادی زون کا دورہ۔ خطاب میں کہا چینی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تمام مسائل دور کریں گے۔ سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون کی تکمیل مقررہ وقت پر کرنے کا عزم۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے سینکڑوں قدیم اور قیمتی درختوں کی کٹائی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کہتی ہے کہ بلین ٹری سونامی ریڈیو پاکستان کے درخت کھا گیا، حقائق قوم کے سامنے لائیں گے۔ مشرف بے شک واپس آئیں مگر سب سے یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ یوسف گیلانی کا سینٹ میں بیان۔ غفور حیدری نے کہا مشرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عرفان صدیقی نے کہا نواز شریف کا بیان عامر کی حمایت میں نہ لیا جائے۔ فیصل جاوید کہتے ہیں یہاں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے، نون لیگ کی حکومت سے نواز واپس آ جائیں۔ پی ٹی آئی نے یقین دلایا تھا کہ بجٹ تقریر آرام سے سنیں گے، مگر انہوں نے ہنگامہ کیا، گالیاں دیں۔ اپنی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پوسٹ بجٹ کانفرنس میں شکوے۔ کہا بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئی ہیں، بجٹ خسارہ 33 ارب روپے کا ہے۔ آئی ایم ایف نے وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 47 ارب کے ریلیف پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا بجٹ کو قرض پروگرام کے مقاصد کے مطابق بنایا جائے، پرسنل انکم ٹیکس میں اصلاحات پر بھی زور۔ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، 8 سال بعد فیصلے کی امید نظر آنے لگی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے۔ لیگی رہنما دانیال عزیز کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ریٹ مان لی، باہر الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اندر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کو ایوان میں بٹھائیں، وزراء اور ارکان کیوں نہیں آتے؟ وفاقی وزیر خوشی شاہ برہم۔ کہا یہ رویہ رہا تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ کہا پارلیمنٹ کو مذاق بنا لیا گیا ہے، وزراء کہتے ہیں بہت کام ہے، در حقیقت کوئی کام نہیں ہے۔ خورشید شاہ صاحب یہ ایک ڈمی اسمبلی ہے، اس میں لوٹا ایسوسی ایشن کا چیئرمین لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل۔ کہا آپ کی غلط فہمی ہے، لوگ آنے سے اس کی حیثیت بن جائے گی۔ قومی اسمبلی سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے تو واحد صورت نئے انتخابات ہیں۔
اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر آج بھی وہ رشا کئی گئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پچھلے تقریباً 2 ماہ میں جو رکے ہوئے منصوبے ہیں, چاہے وہ توانائی کے منصوبے ہیں, چاہے وہ موٹر ویز کے منصوبے ہیں, وہ منصوبے جو 2018 میں شروع ہو چکے تھے, 4 سال ان کی نالائکی, ان کی نااہلی, ان کی کارکردگی اور انٹینشن ہی نہیں تھی, نیت ہی نہیں تھی کہ ان منصوبوں پر کام ہو. نیت صرف لوٹ مار کی تھی, نیت صرف ڈکیتی کی تھی, نیت صرف فراگوگی کے اثاثوں میں اضافے کی تھی, نیت صرف عمران خان کی اثاثوں میں اضافے کی تھی, اور ملک سے جتنا دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا سکے نیت صرف لوٹ مار کی تھی. اور یہی چیزیں جب آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت فورن فنڈنگ کی آواز آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کی جو غیر قانونی تھی, منی لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی, چندے کے پیسے کی منی لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی, اور وہ تمام اکاؤنٹس جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, جن کو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیا گیا ہے, جب اس کی آواز آتی ہے الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دو اور ڈسٹریکٹ کرو. ہر وہ خبر جو ان کے اسکینڈل کو, ان کی کرتوتوں کو, ان کے اعمال کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کرتی ہے, تو ایک ایسا بیانیہ لے آؤ جس سے ڈسٹریکشن ہو جائے. جب فراگوگی کی بات کرو جو عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں, پرسن تھیں جنہوں نے پنجاب کے اندر دونوں ہاتھوں سے دکان لگائی ہوئی تھی, ان کی بات کرو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ڈسٹریکٹ کرو. جس وقت بنی گالا کی کرپشن کی بات کرو جو منی گالا بنا ہوا تھا, جس وقت ایسٹ میکنگ یونٹ کی بات کرو, یہ وہ تمام شخصیات اور چہرے ہیں جو عمران خان صاحب کے فرنٹ پرسنز تھے جنہوں نے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ملک کا, عوام کا پیسہ لوٹا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی پوری کیمپین شروع ہوئی, جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, اب جو ترجمان ان کے اپنے ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں 6 مہینے پہلے پتا تھا, ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا, ہمیں 1 سال پہلے پتا تھا, ہمیں 4 دن پہلے پتا تھا. وہ ایک موصوف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے معیشت کی بارودی سرنگیں بچھائیں. مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے جس کا سلسلہ 8 مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا. پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیہ جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں. اگر جھوٹا بیانیہ کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں. اور جس وقت 8 مارچ کے بیانیے کی بات ہوتی ہے بیرون ملک سازش, بیرون ملک سازش, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرون ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف. آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈال دی ہے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے. اور 8 مارچ کے سفیر کے مراسلے کے بعد آپ نے 15 مارچ کو ڈونلڈ لو کو کیوں بلایا تھا امریکن سفارت خانے, جو ویمن ایونٹ تھا ویمنز ڈے کا, اس پہ آپ نے ان کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا؟ وہ تو سازش کر رہا تھا آپ کے خلاف, آپ کی حکومت کے خلاف. پھر آپ نے 8 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کیوں خاموشی رکھی؟ کیوں آپ نے وہ مراسلہ اپنی جیب سے اپنے جلسے میں نکالا؟ کیونکہ آپ کو تو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور آپ نے اس مراسلے کو استعمال کیا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات جو آج ڈائریکشن لے کر, گائیڈ لائن لے کر, ٹاکنگ پوائنٹس لے کر ان کے ترجمان اسد عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نمودار ہوئی چینلز کے اوپر, تو بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈائریکشنز عمران خان صاحب سے لے کر آئی تھیں, وہ ٹاکنگ پوائنٹس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے. یہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں, جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں, جب فراگوگی کی کرپشن کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں, جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے, ابھی ریزرو ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے, تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی؟ عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی, اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو انڈورس کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے
اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے. اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیہ آپ کا اصل بیانیہ تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے. آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی, وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی. آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفراسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. افواج پاکستان کے پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں, قیادت ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا, اور وہ رائے نہیں تھی, وہ آفیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. اور اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا, جو ریاست کا سٹینڈ, یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش کے, تو آپ پیش کرتے. آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے, لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی. یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر, کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ نے ملکی مفاد بیچے, کوڑیوں کے دام بیچے, جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں. ایک بات, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی, وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا, آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد, اور آپ ناکام ہو رہے تھے. آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا, کی نوٹ سپیکر. یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں. اگر آپ اس آفیشل سٹانس سے, اس پریس ریلیز سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہے. آج آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟